بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ سے بیان کریں گے۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہوں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں جانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے، اور ان میں سے اکثر ان کے باپ عرض کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کو کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کوئی کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ تو نمرود کے ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں کے اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ
قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا، اور سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی تھی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمینی میں دھنسا رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضگی کو ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ روایات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد بارک تعالی ہے کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے گل و گل راز بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی اللہ پاک سے دعا کی تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا، نمرود کا انجام کیا ہوا، ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔